اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ماہ رمضان رخصت ہو چکا اور اب ماہ شوال کی شروعات ہے. ماہ شوال کو کچھ لوگ ماہ شادی بیاہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ماہ شر، کچھ لوگ ماہ شرارت، کچھ لوگ ماہ شیطانی. اور یہ نام خدا نخواستہ معاذ اللہ قرآن و حدیث میں مندرج نہیں، لیکن جو ماحول کی رنگینی ہے وہ یہی بتلا رہی ہے کہ یہ بالکل ماہ رمضان کا الٹ مہینہ گویا شروع ہو چکا ہے. اور جب مولانا حضرات تفریحات، کھیل کود، سیر سپاٹے پہ گفتگو کرتے ہیں تو ایکسکیوز می مولانا صاحب، دس از ناٹ یور بزنس، دس از ناٹ یور کپ آف ٹی، سو پلیز مائنڈ یور وے اینڈ اسٹاپ اٹ. آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. ماہ رمضان میں واعظ و نصیحتیں، آیات اور روایات اور حکایات، اب ہمیں بھی کچھ جینے کا حق ہے، ہمیں بھی جینے دیجیے. تو اس کے بارے میں جو برجستہ یا الزامی جواب دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جب سیلیبریٹیز ماہ رمضان میں دین کے احکام بتا سکتے ہیں تو ماہ شوال میں مولانا حضرات تفریحات اور کھیل کود پہ گفتگو کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر ایسا ہی ہے کہ مولانا حضرات کو، علماء حق کو تفریح پر گفتگو کرنے کا حق نہیں، تو پھر قرآن میں جتنے بھی گناہوں کے تذکرے ہیں وہ نکال دیجئے. بلکہ آیت اللہ دست غیب کو زندان کر دینا چاہیے یا ان کو بلیک لسٹ کر دینی چاہیے، ان کی کتاب خصوصاً گناہان کبیرہ کو، کہ بھئی یہ چھپنے کے قابل نہیں، کہ اس میں گناہ ہی گناہ ہیں، نیکیوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اور جو ہمارا فروع دین ہے، جو بڑا طویل فروع دین ہے، اس کو یاد کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی. بچپن میں ہم سوچا کرتے تھے امر بالمعروف تک ہونا چاہیے و نہی عن المنکر نہیں ہونا چاہیے کہ یاد کرنے میں آسانی ہو. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے و نہی عن المنکر ہٹا دیجئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین ادھورا رہ جائے گا اگر ہم صرف نیکیوں کی باتیں کریں اور گناہوں کی باتیں نہ کریں، کیونکہ دین نام ہی اسی کا ہے کہ نیکیاں کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، شوڈ بی شوڈ ناٹ بی، ٹو بی ناٹ ٹو بی، ممنوعات مرغوبات، حلال حرام، صحیح غلط، یہی سب ملا کر دین بنتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نیکیوں کو اپنانا ہے اور اس کے ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے نیکیاں کر لی بس کافی ہے، اب ہماری مرضی ہم جو کچھ بھی کریں، یا ہم گناہوں سے بچ گئے کافی ہے، ہم نیکیاں نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں فرماتا ہے کافہ، کہ مومنوں اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. چنانچہ اسلام عبادات کی تاکید بھی کرے گا اور تفریحات کا تعین بھی کرے گا کہ آپ کو کن کن تفریحات کو کرنا چاہیے، کن سے اجتناب برتنا چاہیے. جب معاشرہ اس بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ مولانا حضرات، علماء حق اور دین اسلام اس بات کا مجاز ہے کہ وہ ہمیں بتلائے کہ تفریحات کیا ہیں اور کن کن تفریحات کو کرنا چاہیے، کن کو نہیں، تو وہ پینترا بدل کر ایک بہانہ بناتے ہیں کہ جناب اتنی تو عبادت کر لی، 30 دن، اس دفعہ تو علماء نے پورے 30 روزے، 29 بھی نہیں. تو بالکل جسے کہتے ہیں 100% روزے رکھے، 100% عبادت. اب تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں. آپ کیا ہر وقت نماز روزے کی جو ہے وہ گردان لگائے رکھتے ہیں.
تو چھٹی جس طرح ہوتی ہے اس طرح ہمیں بھی چھٹی منانے دیں. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسلام میں چھٹی کا کانسیپٹ ہوتا تو عید کے دن ساری نمازیں معاف ہوتی کہ بس 30 دن تم نے بہت نمازیں پڑھی, بہت روزے رکھے, شب بیداریاں کی, بھوکے رہے, حلال سے اپنے آپ کو بچایا, ٹھیک ہے اب انجوائے کرو. چھٹی کے دن جس کی جو چاہے مرضی وہ کرے, کوئی عبادت نہیں ہوگی. لیکن برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن 2 رکعت نماز اضافی, اور وہ بھی نہیں کہ چلتی ہوئی نماز, جیسے نماز فجر چلے آپ نے پڑھ لی, نہیں گھر میں آنکھ بند کر کے, نہیں باہر نکل کے پڑھیں. آپ کو جو رت جگہ کی عادت تھی, چاہے وہ شب بیداری کی صورت میں ہو, چاہے وہ کرکٹ میچ کی صورت میں ہو, جو شب بیداری کی عادت تھی وہ ایک دم سے چھین لی جاتی ہے. فجر بھی پڑھنی ہے, یہ بھی نہیں کہ فجر پڑھ کے سو گئے جیسے ماہ رمضان میں تھا, ایک دم سے 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد پھر اٹھے اور دور جا کے نماز پڑھو, تاکہ جو رہی صحیح تمہاری آنکھوں میں نیند ہے مکمل طور پہ نکل جائے. دور جا کے عیدگاہ میں جا کے, اور وہ کچھ جگہوں میں آیا ہے ننگے پیر جانا مستحب ہے, دور جا کے نماز پڑھو اور پھر خطبہ سنو اور پھر گھر آؤ. تو اگر چھٹی اسلام میں ہوتی یا ضروری ہوتی تو عید کے دن سب سے پہلی چھٹی ہوتی, اور عید کے دن تمام عبادات اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ مومن تو چھٹی کے لیے تڑپ رہا ہے اور شیطان کام کے لیے تڑپ رہا ہے. شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں بند کیا, اور مومن کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چھٹی کی اجازت ہے, لیکن چھٹی کے نام پر گناہ کی اجازت نہیں. بس یہاں اگر ہمارا اور بے دینوں کا ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر چھٹی کرنی ہے, اگر تفریح کرنی ہے تو آپ کو طے کرنا ہوگا کہ کس قسم کی تفریح کرنی ہے اور اس تفریح میں کیا کیا لوازمات شامل ہوں گے. ایک بات, جب وہ اس بات پہ قائل ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں چھٹی اس طرح گزارنی ہے کہ جس طرح اسلام نے کہا ہے, تو کہتے کیا کرے, دل ہے بہک جاتا ہے. ماحول میں رنگینی ایسی تھی کہ میں جو ہوں میں پھسل گیا, یا میں بھی جو معاشرے میں ہو رہا تھا وہ کر گزرا. تو اگر ماحول کی رنگینی اتنی زیادہ پر اثر ہوتی ہے کہ جو ایک مومن کو بہا لے جائے, تو بی بی آسیہ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ شہنشاہ جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا, فرعون کی بیوی تھی. ان کے تو ایک اشارے پہ سب کچھ حاضر ہو جاتا, اور ماحول بڑا رنگین تھا. ہر قسم کی آسائش, ہر قسم کی ضروریات, ہر قسم کی خواہش پوری کرنا ان کے لیے ضرورت کوئی ایسا چندہ مشکل ہی نہیں تھا. لیکن اتنے خطرناک ماحول اور حق کے مخالف ماحول میں جی کر نہ صرف انہوں نے اسلام پر عمل پیرا ہو کے دکھایا, بلکہ اپنا نام 4 عورتوں میں لکھوایا. معذرت کے ساتھ اگر گستاخی نہ ہو رہی ہو, باقی 3 خواتین کون ہیں؟ ایک رسول کی بیوی, ایک رسول کی بیٹی, ایک رسول کی ماں بی بی خدیجہ رسول کی بیوی, بی بی سیدہ رسول کی بیٹی, بی بی آسیہ, بی بی مریم عیسیٰ کی ماں. بی بی آسیہ کیا تھی؟ ان کا شوہر کافر اعظم جسے کہنا چاہیے اس زمانے کا خدائی دعوے دار. اس ماحول میں انہوں نے ماحول کے خلاف بہہ کر دکھایا, دریا کے بہاؤ کے خلاف. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاند رات کو ماحول ایسا تھا, کزنس آئے ہوئے تھے میں بھی چلی گئی, یا عید کے دن ماحول ایسا تھا کزن آئے ہوئے تھے میں بھی چلا گیا, اور پھر مجھے نہیں معلوم کیا صحیح کیا غلط, میں نے بس وہی کیا جو لوگ کر رہے تھے, موسیقی ہو, مخلوط گیدرنگ ہو, یا کس قسم کی بھی نازیبہ الفاظ کی تکرار ہو وغیرہ وغیرہ. اور اگر انسان کو ماحول ہی بناتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بھئی ماہ رمضان اگر سال بھر رہے تو ہم سیدھے رہیں, اگر ماہ رمضان یا اچھا ماحول انسان کو بنائے رکھتا ہے تو نوح کے بیٹے کو 950 سال کی نبی کی رفاقت نے فائدہ کیوں نہیں دیا؟ نوح علیہ السلام کی ایک آواز پر انسان تو کیا جانور کشتی میں سوار ہو گئے, اور ان کا بیٹا نوح علیہ السلام چیختے رہ گئے لیکن وہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماحول کی رنگینی اور ماحول کی ایمانی حرارت
کچھ معنی نہیں رکھتی. اگر انسان نے اندر سے تہیہ کیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں بہکنا، اگر انسان نے اندر سے تہیہ کیا ہوا ہے کہ مجھے ایمان نہیں قبول کرنا، تو پھر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب ایک الزام ہمارا معاشرے کی طرف وہ یہ کہ مجھے یہ بتائیے کہ ماہ رمضان کے ابتدائی ایام میں آپ نے اکثر یہ جملے سنے ہوں گے، اوہ میں غلطی سے پانی پی گیا، عادت نہیں ہے نا اس لیے، اوہ میں نے غلطی سے فریج کھولا اور جو ہے وہ کوئی چیز نکال کے کھا لی، کیوں؟ ارے عادت نہیں ہے نا. ارے کبھی عید میں، عید کے بعد بھوکے رہے آپ کہ کیا کروں میری عادت ہو گئی ہے، مجھے بھوک ہی نہیں لگتی، یا میں نے کھانا ہی نہیں کھایا. عید کے دن آپ نے 6 وقت کھانا کھایا ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، عید کے دن تو چلیں بہن بھائی ماں باپ ساس سسر دوست احباب شیر خورما اور پزا اور بریانی اور قورمہ یہ سب لیے گھوم رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے، تو مجبوراً کھانا پڑتا ہے عید کے بعد. تو یاد رکھیے جس چیز کی عادت آدمی دل سے ڈالے وہ ہمیشہ رہتی ہے، اور جس نیکی کو انسان بوجھ سمجھے وہ بیماری لگتی ہے، اور جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانے کی عادت رہتی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے عید کا چاند نہ دکھنے پر، نہ دیکھے جانے پر خوشی منائی ہو؟ کتنے لوگ ہیں؟ سب نے یہی کہا اوہ ایک روزہ اور. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ماہ رمضان کو دل سے گزارا ہی نہیں، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. جبھی تو ہمیں یاد نہیں آتا. 9 شوال ہو گئی ہے، کسی نے روزے کو یاد کیا؟ ہاں یاد تو بہت کیا، روزہ رکھا. کتنے لوگ ہیں معاشرے میں مجھے بتائیے کہ ماہ رمضان کے بعد جنہوں نے کہا کہ نہیں مجھے روزہ بہت یاد آ رہا ہے، مجھے روزہ رکھنے دو، اور روزہ رکھا ہو. تو یہ ہے وہ دل سے ماہ رمضان گزارنا، اور جسے کہتے ہیں اکتاہٹ کے ساتھ کسی نیکی کو کرنا، کہ آپ نیکی مہینہ کیا عمر بھر کرتے رہیں، جب بھی آپ کو ملے گا. قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال جھاگ کی طرح ہوں گے، اور وہ سمجھتے ہوں گے ہمارے اعمال پہاڑ کی طرح ہوں گے. تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ تھے کہ نماز روزہ کرتے تھے لیکن جب گناہ کو دیکھتے تھے تو کود پڑتے تھے، چاہے وہ دن عید کا ہو چاہے وہ رات چاند رات ہو. بہرحال 9 شوال گزر گئی، ابھی بھی وقت نہیں گزرا. ماہ رمضان کو یاد کیجئے اور محاسبہ کیجئے کہ میں نے ماہ رمضان کیسے گزارا. اور اس وقت جو تفریح کا ماحول بنا ہوا ہے، کھیل کود کا ماحول، مشاغل کا ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول میں اس رمضان کو واپس کیسے لایا جائے. چنانچہ اس شوریدہ ماحول میں، اس شیطان آمیز ماحول میں، اور اس گناہ آلود معاشرے میں ہم اپنا دامن گناہوں سے کیسے بچائیں، یا تفریح کے نام پر جو گناہ ہو رہے ہیں ان سے کس طرح اجتناب کریں، اس موضوع پہ انشاءاللہ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے. گفتگو کا موضوع ہے اسلام اور تفریح، یعنی انٹرٹینمنٹ، اسلام اینڈ انٹرٹینمنٹ. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. سب سے پہلے تعریف دیکھیں، تفریح کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت سارے نام اور مترادف الفاظ موجود ہیں. تفریح کو کھیل کود بھی کہتے ہیں، تفریح کو کھیل تماشا بھی کہتے ہیں، تفریح کو لہو و لعب بھی کہتے ہیں عربی میں، تفریح کو چل، آج کل ایک نوجوانوں میں ایک لفظ بڑا مشہور ہے، چل کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں بیٹا؟ میں چل کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں کر رہا، میں تفریح کر رہا ہوں. اور ہلا گلا آپ کہہ لیجئے، مختلف نام ہیں تفریح کے. تعریف کیا ہے؟ آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں، تفریح کی کیا تعریف ہے؟ ایسی سرگرمی یا ایسا کام جو اپنے حاضرین کو متوجہ کرے، دلچسپی پیدا کرے اور خوشی کا باعث بنے. ایسا کام یا ایسی سرگرمی جو اپنے حاضرین کے لیے توجہ کا سبب بنے، دلچسپی کا سبب بنے اور اس کے لیے خوشی کا باعث بنے. اس طرح تو ہر وہ کام تفریح بن جائے گا، حتیٰ کہ عبادت انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا کہ جو انسان کو خوشی دے، مطمئن کرے، دلچسپی کے ساتھ اس کے اندر اس کو مشغول اور متوجہ رکھے. ٹھیک،
اب ایک نفسیات کے ماہرین کی ڈیفینیشن سن لیجئے. روز مرہ کے معمولات میں تبدیلی کا نام تفریح ہے. اسی لیے جن لوگوں کا تعلق پڑھنے لکھنے سے ہوتا ہے وہ جب کھیلتے ہیں تو ان کو فرحت محسوس، یہ فرحت سے نکلا تفریح، ان کو فرحت محسوس ہوتی ہے. جن لوگوں کا تعلق کھیل کود سے ہوتا ہے جب ان کو وقت ملتا ہے تو وہ کتابیں پڑھتے ہیں. پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں ایک صاحب ہے، ان کو پروفیسر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ پڑھنے لکھنے لگ جاتے ہیں. تو آپ کو اور مجھ کو موقع ملے گا، میں کھیل کود میں ہم اس کو لگائیں گے، اور جس کا کام کھیل کود ہے وہ پڑھنے لکھنے میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ روز مرہ کے معمولات میں تبدیلی. اب یہ ڈیفینیشن بہت وسیع ہو گئی ہے. اب آپ تفریح میں کسی بھی چیز کو شامل کر سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے کام ہوگا تو دوسروں کے لیے تفریح، اور دوسروں کے لیے تفریح ہے تو وہ آپ کے لیے کام. مثالیں ظاہر سی بات ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. انفرادی، اجتماعی مثلا کھیل کود، اسپورٹس جو آپ دیکھتے ہیں وہ تفریحات میں شامل ہوتے ہیں. تھیٹر، موسیقی، میوزیکل کنسرٹ، ابھی ہم من حیث المجموعی لے رہے ہیں. میوزیکل کنسرٹ یا جسے کہتے ہیں کہ پکنک، یہ ایک تفریح ہے. انفرادی طور پہ مطالعہ، قصے کہانیاں جو آپ سنتے ہیں وہ ایک تفریح ہے. انفرادی طور پہ اگر ہم مغربی ممالک میں چلے جائیں تو وہاں شراب نوشی، جوا، جنسی بے راہ روی، یہ سب تفریحات میں شامل ہو جاتی ہے، ارسپیکٹو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو خوش کرتی ہے، آپ کی دلچسپی کا باعث بنتی ہے، وہ تفریح کہلائے گا. اب یہاں پر ایک وضاحت سن لیجئے، جہاں پر ہمارا اختلاف دنیا داروں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تفریح میں اگر حرام شامل ہوگا یا سرتاپا وہ تفریح حرام پر مشتمل ہوگی تو پھر ہمیں ایسی تفریح منظور نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی جائز تفریح آپ کے واجبات میں رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ بھی ناجائز بن جائے گی. اگر کوئی تفریح آپ کا مقصد زندگی بن چکی ہے کہ بس یہی میری زندگی، یہی میرا مقصد اور اسی میں مجھے امپروومنٹ لانی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، تو وہ ہمارے نزدیک جائز نہیں. اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی تعریف. اب آئیے تفریح کی اہمیت. مطلب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ہم تو تفریح کی مذمت اب سننے جا رہے ہیں. جی نہیں، تفریح کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مگر کون سی تفریح؟ جو جائز تفریح ہے، جو حلال لیے ہوئے ہو، جو آپ کو غافل نہ کر دے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی مذمت کے حوالے سے آیت و روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تفریح کی اہمیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی فرماتے ہیں کھیلا کودا کرو، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تمہارے دین میں سختی ہو. دیکھا آپ نے کہ انسان کے لیے اسلام، شارع اسلام پسند کرتا ہے کہ تم کھیلو کودو تاکہ تمہارا دین اور تمہاری زندگی خشک اور بور زدہ نہ لگے. اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی رسول اللہ سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی. تفریح کیا ہے؟ جو آپ کو خوش کر دے، جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے. تو جو شخص ہر وقت مسکراتا رہے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ تفریح زیادہ کر رہا ہے. اگر عبادت ہی تفریح بن جائے تو پھر ایسے شخص کا کیا کہنا. اگر اللہ کی اطاعت ہی تفریح بن جائے کہ آپ کو یہی خوشی مقصود ہو کہ میں اپنے نفس کو قابو پا لوں، میں شیطان کو پچھاڑ لوں، میں اللہ کی فرما برداری کر لوں، میں نماز شب بجا لاؤں، بس اسی میں میری خوشی ہے، تو بس یہی چیز آپ کی تفریح بن جائے گی. تو اگر یہ سب تفریح ہے یعنی اطاعت الہی، تو پھر رسول سے زیادہ خوش ہونے کا حق کسی اور کو نہیں. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے میں ایک دفعہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارا مدینہ خالی. ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سب کہاں گئے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یا امام یہ تمام لوگ سیر و تفریح کے لیے گئے، یعنی پکنک، سیر سپاٹے، خود کھیل کود کے لیے. تو امام نے کہا تم کیوں نہیں گئے؟ تو شخص نے کہا کہ میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. تو امام نے اس کو سرزنش کی کہ
تم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ تمہیں بھی ان لوگوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانا چاہیے تھا۔ جو ہمارے اوپر ٹھپا ہے کہ اسلام بڑا بور، بڑا خشک مذہب ہے اور دنیا سے دور بھگاتا ہے۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا، امام نے اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کاروبار ترک کر دیا۔ کہنے لگا ہاں، کہنے بس مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ امام نے سختی سے اس سے کہا کہ تم کاروبار دوبارہ شروع کرو، کیونکہ کاروبار کا تعطل انسان کی عقل کو کم کرتا ہے۔ اگر انسان کاروبار کر رہا ہو، کاروبار کرتے کرتے چھوڑ دو، اس کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے چھٹے امام کاروبار پر ترغیب دے رہے ہیں، چھٹے امام سیر و سپاٹے پہ ترغیب دے رہے ہیں، رسول اللہ کھیل کود کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین، اس کا ایک مصداق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین میں جبر، زور، زبردستی، خشکیت اور زاہد خشک بننے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے۔ آپ جتنی تفریح، جتنی خوش طبعی اور دل لگی کھیل کود جائز حدود میں کر سکتے ہیں، آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ خود مولا فرماتے ہیں کہ انسان جب واجبات سے تھک جائے، مستحبات سے، تو اسے واجبات میں اکتفا کر لینا چاہیے۔ اور اللہ کو معلوم ہے، اب یہ بھی نہ کہیے گا کہ ہم واجبات سے بھی تھک گئے، اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنی عبادت چاہیے۔ ہم بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ سال بھر رمضان رہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ 29 میں روزے پہ جب چاند نہ دکھنے پہ منہ اتر جاتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو اگر میں کہہ دوں پورے سال تو واجبات اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈیزائن کیے ہیں کہ انسان کی طبیعت پر وہ گرا نہیں گزرتے۔ اچھا، یہ تو کھیل کود اور تفریح اور سیر سپاٹے کی بات ہو گئی۔ خود خوش رہنا، بذلہ سنجلی اور بذلہ سنجی، خوش طبعی اور جسے کہتے ہیں کہ حشاش بشاش رہنا، یہ خود ایک تفریح اور تفریح کا آؤٹ پٹ یا نتیجہ ہے۔ آئمہ کے بارے میں ملتا ہے، جیسے رسول اللہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ بڑے ہی ریلیکس، کول اور خوش مزاج اور ہر وقت مسکراتے ہوئے رہتے تھے۔ تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آپ کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا شورا کے موقع پر کہ آپ بڑے ظریف ہیں، یعنی ہیومرس، خوش مزاج طبیعت کے۔ اچھا، عمر بھی ان کی اس وقت 25-30 سال تھی۔ تو لوگوں نے کہا ابھی آپ اس عمر میں، نوجوانی میں خلافت لے کے کیا کریں گے؟ آپ ذرا ریسٹ کریں، جب آپ کی ٹرن آئے گی تو آپ لے لیے گا، اور ابھی تو آپ نوجوان ہیں اور خوش طبع ہیں اور ظرافت سے بھرپور ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ابھی خلافت کی؟ عمر بن العاص، حاکم شام کا دست راست، اس نے شام میں لوگوں میں یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ مولا علی بڑے نعوذ باللہ، لفظ کیا، خود مولا علی نے اس کے بارے میں کہا کہ مجھے نابغہ کے بیٹے یعنی عمر بن العاص نے لوگوں میں، اہل شام میں مشہور کر رکھا ہے کہ نعوذ باللہ مجھ میں مسخرہ بنے، اور میں ہر وقت کھیل کود میں مشغول رہتا ہوں۔ خدا کی قسم، مجھے تو موت کی یاد نے کھیل کود سے دور رکھا ہوا ہے، اور اس کو عاقبت فراموشی نے سچ بولنے سے روک دیا۔ تو یہ جو بذلہ سنجی اور خوش مزاجی اور ظرافت کا جو ٹھپا یا لیبل لگا ہوا ہے ائمہ پہ، رسول پہ کیوں لگا ہوا ہے؟ کہ ان لوگوں نے اپنی تمام زندگی اطاعت الہی میں گزاری، چنانچہ کبھی بھی کسی موقع پر ان کے چہرے اترے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ کبھی غم، اگر غم ہوا تو بھی قیامت کا، اطاعت الہی کے حوالے سے، امت کی فکر کے حوالے سے۔ اگر دشمنوں کے نرغے میں بھی گھرے ہوئے ہیں علی، تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ لوگوں کو ریزرویشن دی، تحفظات دے۔ علی آپ کس طرح میدان جنگ میں جاتے ہیں؟ کس طرح جاتے ہیں؟ تلوار گھماتے ہوئے بالکل بے فکر۔ مجھے بتائیے، جس بیٹسمین کو امید ہو کہ میں سینچری بنا کے واپس آؤں گا، مجھے مین آف دا میچ ملے گا، کیا وہ تلوار بیٹ گھماتے ہوئے نہیں جائے گا؟ تو مولا علی بھی اس نے تلوار گھماتے ہوئے بالکل بے نیاز۔ کیوں؟ کہ ان کو موت اتنی عزیز تھی جتنا بچے کو ماں کی گود اتنی عزیز نہیں ہوتی۔ مولا علی سے کہا جاتا بہت اوور کانفیڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ، ذرا تو پہنتے ہیں لیکن ادھوری پیچھے سے نہیں ہوتی۔ اگر پیچھے سے کس نے حملہ کر دیا تو مولا نے کہا کہ اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرتا ہے تو کرنے دو، کیونکہ مولا اس بات کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے تھے کہ وہ دشمن کو پیٹ دکھائیں۔
اور کوئی پیچھے سے حملہ کرے. مولا آپ اتنے بڑے شجی ہیں، بہادر ہیں، مرگل سا گھوڑا آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس تیز رفتار گھوڑا ہونا چاہیے. مولا نے کہا کبھی میں نے میدان جنگ سے بھاگنے کا سوچا ہی نہیں کہ جو میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہو، میں تو غیر فرار ہوں. تو یہ علی کی ادائے بے نیازی تھی، توکل علی اللہ تھا، کہ جس کی وجہ سے کول، ریلیکس، کام اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ خوش باش. اس وجہ سے لوگوں کو یہ تھا کہ یہ کیا چلائیں گے حکومت زمامے کار، یہ تو ہر وقت جسے کہتے ہیں کہ ٹھنڈے مزاج اور چہرے پہ مسکراہٹ دیے رکھتے ہیں. رسول اللہ نے بھی اسی طرح نبوت کا کام انجام دیا. تو رسول اللہ کیا علی ہنستے بولتے جس کے سامنے کائنات ایسی ہو جیسے ہاتھوں کی 5 انگلیاں؟ وہ کیا گھبرائے، وہ کیا پریشان ہو؟ پریشان تو وہ ہو جس کے پاس ادھورا علم ہو، پریشان تو وہ ہو کہ جس نے کسی کا حق غصب کیا ہو. اسی طرح ائمہ پہ یہ ایک آبجیکشن تھی جو کہ آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے، کہ جب آپ بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی پریشانی کے اثرات نہیں ہوتے. لوگ آتے ہیں تو کب کب آتے ہوئے آتے ہیں. تو امام سے پوچھا گیا، بادشاہ نے پوچھا کہ جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، آپ کے جسم میں کوئی کپکپاہٹ نہیں ہوتی؟ تو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا، نہ میرے پاس دنیا ہے کہ جس کے چلے جانے کا خطرہ ہو، اور نہ تیرے پاس آخرت جس کے ملنے کی مجھے امید. تو جس نے اپنی تمام زندگی اطاعت الہی میں گزار دی ہو، اور جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا اسلام بنا لیا ہو، تو وہ اس طرح مطمئن، خوشباش، حشاش بشاش اور خوش طبع رہتا ہے کہ جس طرح وہ شخص جو دن بھر کھیل کود میں مشغول ہو کہ مجھے خوشی مل جائے، مجھے راحت مل جائے، مجھے سرور مل جائے، لیکن اس کے باوجود اس کو سرور نہیں ملتا. تو یہ وہ اہمیت ہے بذلہ سنجشی کی، خوش طبعی کی، تفریح کی جو اسلام نے رکھی ہے. اب یہ تفریح، یہ خوش مزاجی، یہ خوشی، یہ راحت عبادت سے ملے، اطاعت الہی سے ملے، کسی کھیل کود سے ملے، بشرط یہ کہ وہ حرام میں آلودہ نہ ہو، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. اب آئیے تفریح کے حوالے سے مذمتی روایات کیا ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تفریح جہالت کا ثمرہ ہے، جہالت کا پھل. ایک روایت میں ہے تفریح حماقت کی غذا ہے. احمق آدمی کی غذا ہے جو تفریح میں ملوث رہتا ہے. ایک جگہ آیا ہے کہ بدترین چیز کہ جس میں انسان اپنی زندگی تباہ کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، وہ کھیل کود. اسی طرح الٹ افضل ترین عقل وہ ہے جو انسان کو کھیل کود سے دور رکھے. دیکھیں آپ کتنی زیادہ مذمت تفریح کی، کتنی زیادہ مذمت کھیل کود کی. جہالت کا ثمرہ یعنی علامت جہل ہے یہ جو کھیل کود میں ملوث ہو. حماقت کی غذا یعنی سے احمق آدمی کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کس چیز کی بھوک لگتی ہے؟ تفریح کی، کھیل کود کی ہر وقت. افضل ترین عقل وہ ہے، یعنی ہم کہتے ہیں یہ آدمی بڑا عقل مند ہے، تو عقل مند آدمی وہ ہوگا کہ جو کھیل کود سے دور ہوتا ہو. اسی طرح بدترین چیز گناہوں کا نام نہیں لیا، جھوٹ کا، تہمت کا، نماز کو ضائع کرنے کا، غیبت کا نام نہیں لیا کہ بدترین چیز غیبت ہے، بدترین چیز جھوٹ بولنا، بدترین چیز نماز کو نہیں. بدترین چیز کھیل کود ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے. کیوں؟ گناہوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ میں نے گناہ کر دیا اور یہ غلط ہے، اس کی توبہ کرنی چاہیے، لیکن کھیل کودی کبھی آپ نے توبہ کرتے ہوئے دیکھی کسی کو؟ اور اسی کھیل کود میں پوری زندگی گزار دیتا ہے. لیکن اب یہ وہی سوال یہاں پر دوبارہ کہ کس کھیل کود سے مراد ہے. ابھی تو آپ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے کہا کہ کھیلا کودا کیا کرو، مجھے نہیں پسند کہ اسلام میں کوئی سختی ہو، تمہارے دین میں کوئی سختی ہو. تو یہاں پر جن تفریحات، جن کھیل کود کی مذمت ہو رہی ہے وہ تفریحات یا کھیل ہیں کہ جو مطلقاً حرام پر مشتمل ہو، ان کی تو کوئی خیر گنجائش ہی نہیں. نمبر 2، وہ حلال تفریحات کہ جس میں حرام کی آمیزش ہو، اس کا تذکرہ بھی آئے گا. یہ تمام چیزیں پرنٹ آؤٹ میں موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پہ مل جائیں گی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد.
سی تفریحات؟ وہ تفریحات کہ جو مطلقاً حرام پر مشتمل ہو۔ نمبر 2 وہ تفریحات جن میں حرام کی آمیزش ہو، بظاہر تو حلال ہیں لیکن حرام شامل کر دیا، اب وہ حرام بن گئی۔ نمبر 3 وہ تفریحات جو آپ کو غفلت میں مبتلا کر دے، یعنی آپ کو آپ کے واجبات سے دور کر دے اور ادائیگی سے روک دے۔ نمبر 4 وہ تفریحات کہ جن کو آپ اپنا مقصد زندگی بنا لیں، اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ہے مقصد زندگی، اطاعت الہی، اور آپ نے اپنا مقصد زندگی کوئی کھیل تماشا بنا لیا۔ اب آئیے ان چاروں تفریحات کی تھوڑی سی تشریح مثالوں کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ وہ تفریحات جو مطلقاً حرام ہے ان کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ پاکستان اور اسلامی ممالک میں وہ رائج نہیں، یا کم از کم سرعام نہیں کی جاتی، لیکن مغربی ممالک میں جب آپ جائیں یا آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں تو وہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں پہ ان چیزوں کو ایسے ہی لیا جاتا ہے جس طرح آپ کے ملکوں میں جائز تفریح۔ تو وہ تفریحات جو مطلقاً حرام ہے، مثلا نشہ مطلقاً حرام ہے، جس چیز میں نشہ ہوگا وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ شراب مغربی ممالک میں تفریح ہے، ہمارے نزدیک تفریح نہیں ہے۔ وہاں پہ جب ویکینڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آدمی شراب پینے کی سوچتا ہے، بلکہ اب تو مڈ ویکینڈ ہونے لگا ہے وہاں پہ، بدھ کے دن وہ مڈ ویکینڈ منانے لگے ہیں، تو اس دن بھی وہ فوراً شراب کا رخ کرتے۔ کینیڈا میں 5.5 ارب روپے ڈرگز یعنی منشیات پہ خرچ ہوتے ہیں، 5.5 ارب ڈالر منشیات پہ خرچ ہوتے ہیں، اور 5.5 ارب ڈالر شراب پہ خرچ ہوتے ہیں، یعنی نشے پہ۔ شراب اور نشہ کمبائنڈ ان کو ملائیں، ڈرگز اینڈ وائن، 10.5 یعنی 11 ارب ڈالر اس پہ خرچ ہوتے ہیں فقط نشے پہ۔ تو وہاں پر نشے کی کیا صورتحال ہے؟ اچھا وہاں پہ مغربی ممالک میں یا وہاں جہاں پہ اسلام کا دورہ نہیں، وہاں پہ حلال حرام کی کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہے کہ حرام کیا ہوتا ہے حلال کیا ہوتا ہے، بلکہ آپ حلال حرام کریں زیادہ تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، آپ جو ہیں وہ شدت پسند ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو شراب آپ نے پی سکتے ہیں، بالکل پی سکتے ہیں، اپنے گھر میں پی سکتے ہیں، باہر میں پی سکتے ہیں، پارک میں پی سکتے ہیں، لیکن شراب پی کے گاڑی نہیں چلا سکتے۔ جب آپ شراب پی کے گاڑی چلائیں گے تو آپ پہ کراس لگ جائے گا، آپ کا چالان ہو جائے گا، دیٹ ول بی انلیگل نا، ٹھیک۔ اسی طرح ڈرگز پینا وہاں پہ انلیگل ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ بات، جون کا مہینہ آ چکا ہے اور جون کے مہینے میں 2 ممالک میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پہلا ملک کینیڈا، دوسرے ملک کا تذکرہ بھی آئے گا۔ کینیڈا میں اس سال اس جون یہ جو ابھی چل رہا ہے، چرس پہ سے پابندی اٹھ گئی ہے۔ اب آپ دکان پہ جائیں اور کہیں مجھے 1 پاؤ چرس دے دیں، مجھے 1 کلو چرس دے دیں، امی جلدی کھانا دیجیے میری چرس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ چرس لینے۔ بیٹا میرے لیے بھی لیتے رہنا۔ امی کچن میں کیبنٹ کھولتے ہیں، میری چرس کہاں گئی؟ بیٹا وہ تمہارا چھوٹا بھائی پی گیا، اس سے پہلی مرتبہ پی تھی۔ یہ اب ہوگا ہمارے معاشرے میں تو نہیں، یہ کینیڈا میں ہوگا۔ اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود، ارے یہ کینیڈا تو وہ کینیڈا ہے کہ جہاں ہم امیگریشن کے لیے تڑپتے، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم جب پڑھنے کے لیے جائیں گے تو چرس لے کر آئیں گے، یہ سبق پڑھ کر آئیں گے کہ بھئی چرس جو ہے وہ اب اس طرح بکے گی جیسے سر درد کی گولیاں۔ تو اتنی ترقی کرنے کے بعد اگر انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی چرس الاؤڈ کر دیں، اٹ از ویری مچ کامن، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بہت زیادہ کامن ہو جائے اس کو نہیں، کیونکہ وہ ڈیموکریسی از اتھارٹی، میجورٹی از اتھارٹی، جو تمام لوگ بل پاس کر دیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اب وہ شراب ہو، چرس ہو، تو ڈرگز میں سے چرس کو نکال دیے گئے، ماریجوانا جسے کہتے ہیں، چرس یا بھنگ، اب وہ جو ہے دکانوں پہ بالکل کھلے عام بٹے گی، اور آپ کو چرسی موالی آپ کو گلی کوچوں میں اور جگہ جو ہمارے ہاں تو چھپے ہوئے جو ہے وہ پی رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا معاشرہ جہاں پہ پڑھائی لکھائی علم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ بھئی چرس، شراب تو تھی اب چرس بھی جو ہے وہ حرام۔ اچھا اس کے بعد جوا تو وہاں پہ عام ہے، اور خیر ہمارے یہاں بھی مختلف شکلیں، جیسے سود کی مختلف شکلیں آ گئی ہیں، اس طرح جوئے کی بھی مختلف شکلیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ تو وہاں جوا حلال ہے، جائز ہے، بالکل لیگل ہے،
چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، بلکہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کے لیے چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، اور $1 $2 $10 پہ آپ جوا کھیل سکتے ہیں. اور جو بہت امیر کبیر ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ کیسینوز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ جوا کھیلتے ہیں. ملیشیا میں جو جوا خانہ ہے اور وہاں پہ جو ہارتا ہے اس کی تصویر لگا دی جاتی ہے، اور جو سب سے زیادہ رقم ہار چکا ہو اس کی سب سے بڑی تصویر وہاں لگتی ہے. واللہ عالم کہا گیا ہے کہ پاکستان کے کسی سیاستدان کی سب سے بڑی تصویر لگی ہوئی ہے وہاں پر. بہرحال تو جوا، اگر یہ جوا کھیل میں آ جائے تو پھر حرام بن جائے گا، اللیگل بن جائے گا ان کے نزدیک. یعنی کرکٹ میں اگر سٹے بازی آ گئی تو یہ اللیگل، اتنا بڑا حرام ہو جائے گا کہ اس شخص پہ پابندی لگ جائے گی اور وہ کبھی، جسے کہتے ہیں کہ جوا نامعلوم، مطلب جن لوگوں کو جوئے کی عادت ہے وہ تو کرکٹ میں سٹا نہیں کھیلتے، لگاتے، اور ہمارے یہاں جوا نہیں ہے اور ہمارے کھلاڑی پکڑے جاتے ہیں. بہرحال تو آپ نے دیکھا شراب لیگل، ڈرائیونگ کریں تو اللیگل، ڈرگز اللیگل، چرس آپ پی سکتے ہیں بلکہ مہمان آئیں تو ان کو پیش بھی کر سکتے ہیں. جوا اللیگل، کرکٹ ہاکی فٹ بال میں لگے اسپورٹس میں تو وہ اللیگل. جبکہ ہمارے یہاں کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک کہ جو شراب ہے، والمیسر اور جوا، والانصاب بت، والازلام پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں اور شیطانی عمل ہیں. فاجتنبوہ، بس ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. سورہ مائدہ آیت نمبر 90. تو آپ نے دیکھا کہ دو ٹوک فیصلہ ہے. اب شراب پی کے ڈرائیونگ کریں گے تو آپ کا چالان ہوگا جی نہیں، شراب پینا حرام. حتیٰ کہ ایک شخص آیا اور امام سے کہنے لگا کہ مجھے شراب پی کے نشہ نہیں آتا، اور میں 50 سال سے شراب پی رہا ہوں، میں عیسائی تھا اور نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تو کیا میں شراب پی سکتا ہوں؟ کیوں میرے لیے تو الاؤڈ ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے تو نشہ. امام نے کہا کہ شراب اس لیے حرام نہیں کہ اس کو پی کے نشہ آتا ہے، شراب اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشہ ہے. اب کسی کو آئے یا نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں کسی کو کوئی بات بری نہ لگے، کیا کہ جب ایک عام معاشرے میں وہ تہمت شمار ہوتی ہے تو بہرحال اس کو تہمت ہی سمجھا جائے گا. تو امام نے کہا کہ اس میں نشہ ہے. تو دو ٹوک فیصلہ ہے. مولا فرماتے ہیں، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولا فرماتے ہیں کہ تم کو اللہ سے ڈرو، تم کو بیکار پیدا نہیں، کسی انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ کھیل کود میں پڑا رہے، اور نہ ہی تمہیں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہے کہ بےہودگیاں کرتے پھرو. یعنی کسی بھی انسان کو روا نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے وہ کہ وہ سمجھے میں تو کوئی اہم عہدے پر تو ہوں نہیں، میری کوئی اہمیت تو ہے نہیں، میں کسی منصب کا حامل تو ہوں نہیں، تو میری مرضی میں جو کچھ بھی کروں. نہیں، ہر انسان اللہ کے سامنے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، جو چھوٹی سی چھوٹی برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہے. تو جو تفریحات مطلقاً حرام ہیں ان پہ کراس ہے، کسی بھی صورت گنجائش نہیں ہے. اب آئیے ان کاموں کی طرف جو بہت زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک. کیونکہ شراب آپ کو معلوم ہے، جو آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ کھیل کہ جو حلال ہیں اور ان میں جسے کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دیا گیا ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ برائی کا زہر ڈال دیا گیا اور وہ حرام ہو گئے. اور اس کی مثال بہت سیدھی سی ہے. اگر کوئی آبجیکشن کرے کرکٹ حلال ہے، فٹ بال حلال ہے، لیکن اس میں فلاں فلاں چیز کی وجہ سے حرام کیسے حرام ہو جاتا ہے، تو پورا فٹ بال یا کرکٹ کیسے حرام ہو جاتا ہے. دیکھیں، ایک مشروب ہے دودھ کا، شہد کا یا شربت کا، ایک قطرہ نجاست اس میں ڈال دے، اب وہ مشروب مکمل، وہ جگہ نہیں، مکمل حرام نجس ہو جائے گا. زہر ڈال دیں آپ کی موت کا پیغام بن کر آ جائے گا. اسی طرح کھیل میں جب حرام کی آمیزش ہو جائے گی تو وہ پورا کھیل آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا. کیسے لے جائے گا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فٹ بال، فیفا اس وقت ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ
ٹپ آف دا آئس برگ ہے. 20% آپ کے سامنے ٹی وی پر موجود ہے. لیکن جو حقیقت میں روس میں اس وقت ہو رہا ہے وہ لوگوں کو نہیں معلوم. جو بہت غور سے خبریں پڑھتے ہیں اور جن کی حالات و واقعات پر بہت گہری نگاہ ہوتی ہے وہ پہچان دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. فیفا یا ورلڈ کپ یا جو بھی کھیل ورلڈ کپ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان کی آڑ میں وہاں پر قہبہ گری کا بازار گرم ہے. سب سے پہلے تو موسیقی کو لے لیجئے. موسیقی آپ نے شامل کر دی. ابتدائی تقریب اختتامی تقریب بالکل واضح طور پہ موسیقی. اور اس ملک کا اس جسے کہتے ہیں وقت کا سب سے بڑا گلوکار بلایا جاتا ہے, جسے کہتے ہیں آئٹم سانگ سمجھ لیں آپ کھیل کا ٹورنامنٹ کا. اس کے بعد سٹا جیسے ہم نے کہا کہ اس میں شامل ہو گیا تو اس نے اس کو حرام بنا دیا. اگر آپ استفادہ کر رہے ہیں, آپ خود استفادہ نہیں کر رہے تو وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے کے لیے, خواتین کو ان کو حقوق دلوانے کے بہانے, خواتین کو یہ کہہ کر باہر نکالنے کے بہانے کہ آپ آزاد ہیں, ان کو خود ایک کھیل بنا دیا گیا. دیکھیں خواتین کا کھیلنا برا نہیں, خواتین کو کھیل بنانا. خود خواتین یا خاتون جو ہے وہ کھلونا بن گئی ہے. روس کی حکومت نے باقاعدہ روس کی اور وہاں کی آوارہ خواتین سے استدعا کی تھی کہ خدارا باہر سے آنے والے مردوں سے تعلقات استوار کرنے سے اجتناب برتیں, کیونکہ پچھلی مرتبہ اتنے ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. ان کی نیشنلٹی کے مسئلے ہو گئے تھے. ایک عورت ٹی وی چینل پر اسی برائی اور بدتمیزی کا تذکرہ کر رہی ہوتی ہے, اسی وقت ایک شخص اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور وہ پورا واقعہ لائیو جاتا ہے, اس عورت کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو یہ لیول بے حیائی کا, فحاشی کا, قہبہ گری کا ہو گیا ہے جو اس وقت روس میں. اور یہ جہاں بھی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں بے حیائی اور فحاشی کی آڑ میں, خود آپ پاکستان کا ٹی وی دیکھ لیجیے جب کرکٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں, تو کس طرح عورت کو ایک کھلونے کے طور پہ زبردستی پروگرام میں بٹھایا جاتا ہے. ایک نمائشی جسے کہتے ہیں کہ چہرے کے طور پہ, یا اس کو گراؤنڈ میں بلایا جاتا ہے جس کو کرکٹ کی الف بھی نہیں آتی. اگر آپ کو کرکٹ کی الف بھی آتی ہو, فٹ بال کی الف بھی آتی ہو, ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کو باقاعدہ ایک میک اپ زدہ چہرے کے ساتھ, بے حیا لباس کے ساتھ گراؤنڈ میں ٹی وی پہ بٹھایا جائے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ریٹنگ ہائی کرنی ہے, یا جسے کہتے ہیں کہ پروگرام میں چار پیدا کرنا ہے, کہ جسے کہتے ہیں کہ چار چاند لگانے ہیں. تو جب اس قسم کی بے حیائی کھیلوں میں شامل کی جائے گی تو پھر آپ کا وہ کھیل جسے کہتے ہیں کہ پس پردہ ایجنڈے کے طور پہ بے حیائی کی طرف, گمراہی کی طرف لے جائے گا. تو یہ ایک مثال ہو گئی کہ کھیل جائز ہے. کرکٹ, فٹ بال, چیئرنگ گرلز آپ ایک زمانے میں دیکھتے تھے, اب شاید کم ہو گئی ہیں. یہ کیا ہے؟ مردوں کو اس طرح ناچتے ہوئے کیوں نہیں دکھاتے آپ؟ عورتوں کو کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ آپ نے عورت کو ایک کھلونا سمجھ لی. تو ہمیشہ یاد رکھیں, اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام کھیلوں کے مخالف ہے عورتوں کے حوالے سے, تو آپ یہ کہیے کہ عورت کو کھیل کی اجازت ہے لیکن کھلونا بننے کی اجازت نہیں. ورنہ ایران میں اور دیگر اسلامی ممالک میں عورتیں کھیلتی ہیں مکمل حجاب کے ساتھ, حتیٰ کہ پیراکی, حتیٰ کہ فٹ بال, تمام کھیل ہوتے ہیں لیکن حجاب کے اندر اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جب عورت کو کھلونا ایک نمائش کے طور پہ پیش کر دیا جائے گا تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ تو ایک آؤٹ ڈور گیم کی بات ہوئی. مزید مثالیں آپ معاشرے میں ٹی وی پہ میڈیا سے لے سکتے ہیں. انڈور گیم کی بات کر لیتے ہیں. انڈور گیمز میں کس طرح حرام چیز کو شامل کر کے اس کو حرام بنایا جاتا ہے. ویڈیو گیمز, مائیں آج کل بڑی مطمئن ہیں کہ بچے کو ہم نے موبائل دے دیا, بچے کو ہم نے ٹیبلٹ دے دیا, اب وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے, ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب آپ سنیے ویڈیو گیم میں ہو کیا رہا ہے. موسیقی بہت واضح ہے, آپ کو آواز آ جائے گی, آپ بچے کو روک دیں گے. کرکٹ فٹ بال میں بھی موسیقی ہوتی ہے, آپ اسے اجتناب کر لیتے ہیں, بہت آسان کام ہے, ٹھیک ہے. بے حجابی, چلے ٹھیک ہے, آپ نے اس کا ویڈیو گیم چیک کر لیا, اس میں کوئی بے حجابی یا غیر اخلاقی چیز تو نہیں ہے. لیکن تین چیزیں جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ جو حرام شامل ہو گیا ہے ویڈیو گیمز میں, اور جس کی وجہ سے انسان پریشان ہے کہ اب کیا کیا جائے. جن کو معلوم ہے, جن کو نہیں معلوم وہ تو بیچارے برسوں سے بچے کو ویڈیو گیم کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور جب اس کے
جسے کہتے ہیں کہ روٹین میں ڈسٹرب ہوتے ہیں یا جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تب ان کو پتہ چلتا ہے. مثال ایک میں آپ کو دیتا ہوں, غیر شرعی دوستیاں, فرینڈشپ ویڈیو گیمز کے تھرو ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے؟ آپ نے ویڈیو گیمز کھیلا, ویڈیو گیمز جب آپ کھیلتے ہیں تو سائڈ میں ایک انڈیکس کھلتا ہے جس میں ان تمام لوگوں کے نام ہوتے ہیں جو وہ اس گیم کو کھیل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے چیک کیا کون کون ہے, لڑکی کا نام لڑکے کا نام آپ نے پہچان لیا, ٹھیک ہے. اچھا کچھ گیم ساتھ کھیلنے کے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا چلو میں کسی کے ساتھ کھیلوں, میرے ساتھ گھر میں کوئی ہے نہیں, آپ نے ٹک کر دیا. لڑکا کسی لڑکی کو ٹک کرے گا, لڑکی کسی لڑکے کو ٹک کرے گی. جب وہ کھیلیں گے تو ظاہر بات ہے گفتگو گپ شپ ہوگی, ابھی وہ فرینڈ شپ میں تبدیل ہو جائے گی. ہم خود ایک لڑکے سے جس سے ہماری بات ہوئی, 13 سال کا لڑکا, مسلمان لڑکا, اور 21 سال کی عیسائی لڑکی کینیڈا میں بیٹھی ہوئی. لڑکا مسلمان 13 سال کا اور 21 سال کی لڑکی, اور ان سے فرینڈ شپ, اور ایسی فرینڈ شپ کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہہ رہا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اگر آپ نے منع کیا مجھے. اب جب بھی بچہ ٹیبلٹ لے کے بیٹھتا ہے ماں پریشان ہو جاتی ہے, وہ کہتا ہے میں تو گیم کھیل رہا ہوں. اسی گیم میں کس کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ وہ اس لڑکی کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور اسی میں چیٹنگ بھی چل رہی ہے. اور اب وہ بڑے مزے سے جسے کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, اور ہم جو ہیں بالکل فرینڈ شپ ہے ہماری, مطلب وہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے ہماری صرف فرینڈ شپ ہے بس, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. مطلب ہمارے یہاں تو دوستیاں بھی حرام ہے نا, صنف نازک یا جسے کہتے ہیں کہ نامحرم سے یا اپوزٹ جینڈر سے, تو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو کتنے ہی لوگ ان دوستیوں کی وساطت سے کہاں نکل گئے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی جوانی کھو بیٹھے ہیں بلکہ اپنا ایمان بھی کھو بیٹھے ہیں. تفریحات کی جو ایک خطرناک جو تنبیہ کی جاتی ہے جس حوالے سے یا اثرات بتائے جاتے ہیں وہ کہ انسان اپنا ایمان ہاتھ سے ڈوبا تھا. آپ کی دوستی کسی ایسے سے ہو گئی جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں جرمن میں, اس کی دوستی کسی ایسے جرمن سے ہو گئی جو ایتھیسٹ ہے. اب وہ بھی ان کے کرتوت, ان کے جسے کہتے ہیں کہ انداز و اطوار ایتھیسٹ جیسے ہو گئے, لیکن وہ کہتے تو یہی ہیں کہ بھئی میں خدا پہ یقین رکھتا ہوں لیکن نماز روزہ تمام چیزوں سے دور. دوستیاں نمبر 1. نمبر 2, قتل و غارت کی ترغیب. امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن شوٹنگ کے واقعات ہوتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ چلے ہمارے یہاں ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے, بم دھماکے ہوتے ہیں ہمارے یہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. افغانستان میں ہو, عراق میں ہو, مصر میں ہو, لبنان میں ہو, یمن میں ہو, ان جگہوں پہ اگر اس قسم کے واقعات سمجھ میں آتے ہیں کہ لوگ آشنا ہیں. فلسطین میں ہو سمجھ میں آتے ہیں لوگ آشنا ہیں. امریکہ میں تو بڑی امن و آتشی ہے, بڑا امن ہے وہاں پر. وہاں پہ بچے اس قسم کے گیمز کھیلتے ہیں جن میں قتل و غارت کی ترغیب دی جاتی ہے. باقاعدہ کہا جاتا ہے آپ کو اتنے لوگوں کو قتل کرنا ہے, اگر آپ نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا تب آپ کو یہ انعام ملے گا یا آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. تو لڑکے, اچھا وہاں پہ آرمز خریدنا بہت آسان ہے, مطلب گھر گھر میں پسٹل یا جسے کہتے ہیں گن رکھی ہوئی ہوتی ہے. وہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بازار سے جا کے کوئی کھلونا خرید لیں. 18 سال کے اگر آپ ہو گئے ہیں تو آپ بڑے آرام سے اپنا لائسنس, بڑی جسے کہتے ہیں ڈیبیٹ چل رہی ہے امریکہ میں کہ یہ گنز کے لائسنس میں پابندی لگائی جیسے ہمارے یہاں بہت سختی ہے, جہاں سختی ہے وہاں پہ ماشاءاللہ اس سے زیادہ فراوانی ہے. تو وہاں بڑے آرام سے آپ گنز خرید سکتے ہیں, اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں, اور انہیں گنز کی فراوانی کی وجہ سے ان گنز کو بھی استعمال بھی کرتے ہیں. جو ہم حیران ہوتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں لوگ موت سے ڈرتے ہیں, موت کے کھیل ہو رہے ہیں, اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ان گیمز میں قتل و غارت کی جسے کہتے ہیں کہ آپ کو ترغیب دی جاتی ہے. اچھا قتل و غارت تو سمجھ میں آتا ہے, یعنی کسی اور کو قتل کرنا, اپنا تو نقصان نہیں کر رہے نا, نہیں. اب ایسے گیمز آ گئے ہیں جس میں آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. آپ نے شاید نام سنا ہوگا, ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا, اب بھی شاید ہو, بلیو ویل. ایک گیم ہے کہ جس میں ڈفرینٹ ٹاسک دیے جاتے ہیں, آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے, مشکل سے مشکل ٹاسک جب آپ کرتے چلے جاتے ہیں جس طرح کلاس وائز آپ کا سلیبس ٹف ہوتا چلا جاتا ہے, وہ کام بھی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر آخری وقت ایسا آتا ہے کہ اتنا مشکل کام آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ منع کر دیتے. تو پھر جو نریٹر ہے یا جو آپ کا حکم دینے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں. اس امتحان میں بچہ فیل ہو جائے تو کیا کہتا ہے کہ مجھے مر جانا چاہیے, شادی میں ناکامی مجھے مر جانا چاہیے, مجھے جاب نہیں ملی مجھے مر جانا چاہیے. تو وہ ان ٹاسک کو نہ کرنے پر فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, اور اس کو پھر ترغیب دی جاتی ہے کہ اس ڈپریشن فرسٹریشن سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس زندگی سے باہر آ جاؤ. جس شخص نے یہ گیم ایجاد کیا تھا وہ رشیا کا ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا جو سائیکیٹرک النس کا شکار ہو گیا تھا.
اور جس کو اس کی یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا، اور خود اس نے 8 لڑکیوں کو خودکشی پہ مجبور کیا تھا، مارا تھا. خود پاکستان میں 3-4 کیسز ایسے آ چکے ہیں، سائیکیٹرک جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ 3-4 کیسز آ چکے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں اس کھیل کی وجہ سے. مثلا ٹاسک کیا ہوتا ہے کہ آپ برف کی کیوب لیں اور اپنی ہتھیلی پہ رکھیں، دیکھتے ہیں آپ کتنی دیر تک یہ کیوب اپنی ہتھیلی پہ رکھ سکتے ہیں. 5 منٹ اتنا اسکور ملے گا آپ کو، 10 منٹ آپ کو اتنے پوائنٹس ملیں گے. آپ نے کر لیا، پھر آپ کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے رات کے 3 بجے آپ کو اٹھنا ہے جب سب گھر والے سو رہے ہوں، اور چپکے سے ایک کونے میں دوسرے کمرے میں جا کے کیا دیکھنا ہے؟ ہارر مووی، خوفناک مووی رات کے 3 بجے اکیلے میں. یہ کر لیا آپ نے. اچھا اب آپ کو اپنی گھر کی چھت پہ جانا ہے، چھلانگ لگانا ہے اور بچنا بھی ہے. آپ نے وہ کر لیا. اس کے بعد پھر ایک اور ٹاسک، کسی کو قتل کرنا ہے. اب آپ ڈر رہے میں نہیں کر سکتا، آخر میں آپ کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ خودکشی کر لیں، آپ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بچے یا ٹین ایجرز یہ کام کیسے کر لیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک جذبہ غضب یا قوت غضب رکھی ہے، جس کے تحت ہم نہیں دیکھتے بچوں کو، کچھ بچے ایگریسو ہوتے ہیں، وائلنٹ ہوتے ہیں. آپ ان کو محفل لے کے جائیں تو وہ پوری محفل میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، کسی رشتہ دار کے جائیں ایک جگہ نہیں بیٹھتے. تو یہ وہ قوت غضب ہے جس کو مس یوز کیا جاتا ہے. جیسے یہ گیم بلیو ویل گیم ہے، یہ آپ کو مس یوز کر رہا ہے. اس کا صحیح استعمال کیسے ہو؟ آپ بچے کو کہیں بیٹا صبح اٹھو، امی سردی ہے، بیٹا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے ہی میں تو زیادہ ثواب ہے، یہ ٹاسک دیں آپ اس کو. آپ برف کی کیوب کا کیوں ٹاسک دے رہے ہیں؟ آپ ایسا ٹاسک دیں جس میں فائدہ ہو. پھر بیٹا اٹھ جاؤ نماز شب پڑھ لو. امی تو 3 بجے ابھی، بیٹا اسی میں تو نماز شب پڑھنے کا مزہ ہے، کیا مغرب کے بعد آپ نے پڑھ لی، اس کی زیادہ افضلیت ہے. وہی ٹاسک ہے آپ نے بچے کو، کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ ایڈونچر پسند ہے. کیوں انسان کہتا ہے کہ مجھے اسکول میں داخلہ لینا ہے، مجھے اگلی کلاس میں جانا ہے، مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے، مجھے ایسا کچھ کرنا ہے کہ لوگ جو ہے دنگ رہ جائیں، اور لوگ جو ہے میری تعریف، ہر کسی میں ہوتی ہے کہ میں کچھ کر کے دکھا دوں. فیلڈز، دائرے کار، ڈومین، مشاغل، امور مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے میں کچھ کر کے دکھا دوں، ایسا کچھ کر کے دکھا دوں کہ لوگ حیران رہ جائیں. پھر آپ کہتے ہیں بیٹا آپ خودکشی کیوں کر رہے ہو؟ اپنی اس جان کو بچا کے رکھو، جب امام زمانہ آئیں گے تو ان کو اپنی جان پیش کرنا، اور ان کو اپنی شہادت کے لیے اپنی جان جو ہے ان کے حوالے کرنا، اور ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہونا. تو یہ تمام جذبات پازیٹیولی یوز ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے انہی جذبات کو نگیٹیولی یوز کیا اور حرام، لہو و لعب اور ایسی شغل میں مصروف ہو گئے جس کا نہ دنیا میں ثواب نہ آخرت میں ثواب. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ محمد. اچھا ان گیموں کو ریپیٹڈلی کھیلا جاتا ہے، تو جو چیز آپ کو دکھائی دے گی بار بار اس چیز کی عادت بن جائے گی. ہم ٹی وی پہ ایڈ دیکھتے ہیں کولڈ ڈرنکس کے یا کھانے پینے کے، تو آپ کو ایک اشتہا ہوتی ہے مجھے یہ کھانا، مجھے یہ پینا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو میں 2-3 گیمز کے نام بتاتا ہوں، ویڈیو گیمز کے، کہ جس میں ابھی ہم نے کہا کہ ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. ایک گیم ہے پرنس آف پرشیا ویڈیو گیم، جس میں ایک ایرانی شہزادے کو دکھایا گیا ہے کہ جو قتل و غارت کرتا پھرتا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار پہ لکھا ہوا ہے کہ میری تعلیمات کو عام کرو. یعنی ایک مسلمان، ایک شیعہ پرنس کو دکھایا جا رہا ہے کہ جس کا کام لوگوں کو مارنا، قتل کرنا ہے. تو اسلام کا چہرہ مسخ کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے. چلیں یہاں تک بات قابل ہضم ہو گئی، قابل برداشت ہو گئی. ایک گیم ہے ڈیول مے کرائی، شیطان رو سکتا ہے، یعنی شیطان کو شکست. ڈیول مے کرائی میں کیا دکھایا گیا ہے کہ آپ شیطان کی تلاش میں جا رہے ہیں. شیطان کا ایک قلعہ ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور اس میں آپ کو حملہ کرنا ہے. اس قلعے کا دروازہ کیسا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ میں خانہ کعبہ کے آگے کھڑا ہوں. خانہ کعبہ کا دروازہ اس شیطان کے قلعے کے دروازے کو دکھایا گیا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں بتلایا گیا ہے کہ یہ ہے شیطان، اس کے اندر چھپا بیٹھا شیطان. اب ایک چیز آپ بار بار دیکھیں گے کہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں، شیطان کا دروازہ ہے. چلے آپ نے نہیں بھی مانا، تو اب وہ بچہ، وہ پکچر، وہ ذہنی تخیل لے کر جب خانہ کعبہ جائے گا حج کرنے، تو کیا اس کے دل میں وہ احترام پیدا ہوگا؟ کبھی احترام پیدا نہیں ہوگا. ڈیولز میں کرائی میں شیطان کے قلعے کے دروازے کو کعبے کے دروازے کے مشابہ بتایا گیا. اسی طرح مسجد نبوی کا دروازہ اور اس کے اوپر جو علامت ہے وہ شیطان کی ہے کہ شیطان یہاں چھپا بیٹھا ہے.
اب آپ مسجد نبوی جائیں گے، اس کا دروازہ دیکھ کے آپ کے اندر کوئی تحریم، کوئی تقدس، کوئی عزت اکرام پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہوگا۔ اسی طرح کال آف ڈیوٹی ایک پروگرام، ایک ویڈیو گیم کہ جس میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن کو فرش پہ ان کے اوراق بکھرے ہوئے دکھائے گئے ہیں، قرآن کو باتھ روم میں دکھایا گیا ہے، باتھ روم کی شیلف میں دکھایا گیا ہے، باقاعدہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹارگٹ لے کے ہٹ کریں، اس کے پرخچے اڑا دیں، ورنہ آپ اگلے اسٹیپ پہ نہیں جا سکتے۔ آپ کو تو اگلے اسٹیپ پہ جانا ہے، آپ نے اسکور کرنا ہے، اب آپ قرآن کے پرخچے اڑا رہے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ قرآن تھا۔ تو قرآن کی بے حرمتی جب آپ کر لیں گے تو کیا آپ کا قرآن کھولنے کا جی چاہے گا؟ قرآن کو دیکھ کے وہ تقدس آپ کے اندر پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہوگا۔ دا لٹل بگ پلانٹ 3 ایک ویڈیو گیمز ہے کہ جس میں قرآن کی آیات کو گا کر سنایا گیا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، جب آپ سنیں گے تو آپ کو پہلے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کلو نفس ذائقۃ الموت کہہ رہا ہے، اور پتہ چلتا کہ وہ قرآن یونائٹڈ عرب ایمریٹ میں جب اس پہ پابندی لگی تو انہوں نے پھر ان آیات کو نکالا، لیکن وہ میوزک جاری رکھی۔ تو کتنے پروگرام بین ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے اب وہ زمانہ بین والا زمانہ نہیں رہا۔ انوسینس آف مسلم پہ بین لگا، دوبارہ آ گئی، کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ تو ہر چیز کا مٹیریل یوٹیوب پہ موجود ہے، بس وہ پوچھ لیتے ہیں آر یو ابو 18، آپ نے کلک کر دیا، اس کو کیا معلوم کہ آپ 18 نہیں ہیں، 13 ہیں یا 10 ہیں، یا اگر ہو بھی دین کی بے حرمتی تو 18 کے بعد بھی ناجائز ہے۔ تو ان گیمز کے ذریعے آپ کے بچوں کے دلوں سے خوف الہی، تقدس شعائر اللہ اور نیکیوں کی پاسداری ہٹائی جا رہی ہے۔ اور جب آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، ہجیان خیزی، قتل و غارت، خودکشی اور دین کی بے حرمتی، تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کے کرنے سے کوئی شرم اور جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے تفریحات میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے کھیل کود میں کس طرح حرام کی آمیزش ہے۔ اب آئیے ان کاموں کی طرف کہ جن میں انسان پڑھ کر غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَالتِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سورہ جمعہ آیت نمبر 11۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا، کہ جب یہ تجارت ہوتا ہوا یا کھیل تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، فَضُّوا إِلَيْهَا، تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ قل، کہہ دو ان لوگوں سے، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو ومن التجارت، وہ بہتر ہے اس لہو و لعب، کھیل تماشے سے اور اس تجارت سے۔ اور جہاں تک بات ہے تجارت اور رزق کی، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ رسول کے زمانے میں عکاس کا میلہ آپ نے سنا ہوگا، سعودی عرب میں ایک میگزین ہے عکاس، نکلتا ہے اسی حوالے سے، میلہ جسے کہتے ہیں۔ سعودی عرب رسول کے زمانے میں مسجد نبوی میں عکاس کا میلہ لگتا تھا، مدینہ کی مسجد کے باہر۔ ابھی بھی آپ جائیں حج عمرے پہ تو آپ دیکھیں گے کہ جو بال جبرائیل ہے جنت البقیع کی طرف، وہاں پر یہ ابھی بھی کچھ کپڑے والے اپنے کپڑے لے کر آتے ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا، کچھ لوگ رسول اللہ کو خطبہ جمعہ دیتا چھوڑ کر چلے آتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا فَضُّوا عَلَيْهَا، وہ اس طرف چلے جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تمہیں کھڑا چھوڑ کر، اور رسول اکیلے کھڑے ہوئے ہیں یا چند افراد کے ساتھ خطبہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تجارت، یہ لہو و لعب اللہ کی اطاعت کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نماز چھوڑ دوں، خطبہ چھوڑ دوں، جلدی جلدی نماز پڑھ لوں تو مجھے کچھ زیادہ مل جائے گا؟ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی حیرت ہو رہی ہوگی۔ لیکن آپ کو اس وقت حیرت نہیں ہوتی جب افطار سے پہلے آپ ٹی وی کے آگے عکاس کا میلہ دیکھتے ہیں؟ ہم سب نے دیکھے عکاس کے میلے، سحری میں عکاس کا میلہ لگتا تھا، نہیں لگتا تھا پہلے زمانے میں مسجد نبوی سے باہر عکاس کا میلہ لگتا تھا، اب ٹی وی پہ عکاس کا میلہ لگتا ہے۔ ٹی وی پہ ماہ رمضان میں جتنے بھی پروگرامات آئے ہیں آپ دیکھ لیجئے، کھیل تماشے کے سارے یہی اللہ و لعب، انعامات دینا، اوٹ پٹانگ حرکتوں پر،
یا جسے کہتے ہیں کہ محفل موسیقی یا مخلوط گیدرنگ یا احانت مومن، یہی سب کچھ تو عکاس کے میلے میں بھی ہوا کرتا تھا، اور یہی کچھ ٹی وی کے پروگرامات میں بھی ہوتا ہے۔ اینڈ سحری کے وقت جب نماز شب پڑھنے کا ٹائم ہے، دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے، اس ٹائم کو آپ عکاس کے میلے، یہ ماڈرن عکاس کا میلہ، ٹی وی کے پروگرامات کی نشر کر دیتے ہیں۔ یہ وہ سازش ہے جو دشمن کر رہا ہے۔ مغرب سے عین پہلے جو دعاؤں کا وقت ہے، جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، آپ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے۔ اچھا، پاکستان میں یہ بیماری نہیں ہے، پورے عالم اسلام میں یہ بیماری موجود ہے۔ حتیٰ کہ BBC نے ایک آرٹیکل لکھا اس پر کہ تمام عالم اسلام میں، مسلمان ممالک میں افطار سے پہلے خصوصی طور پہ پرینک آپ نے سنا ہوگا، کسی کو بیوقوف بنانا، اور جب وہ طیش میں آ جائے تو پھر آپ کہیں گے وہ دیکھو کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم آپ کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ جھوٹ ہے، یہ حرام ہے، یہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ افریقہ میں ایک خاتون تھی جو بہت بڑی رائٹر، بہت بڑی مصنف تھی، ان کو اسی طرح کہا گیا کہ آپ کی کتاب میں دہشت گردی سے متعلق مواد موجود ہے، آپ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا، بعد میں بتایا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کی مووی بن رہی ہے۔ اگر اس کی جان چلی جاتی تو یہ، بلکہ سعودی عرب میں ایک پروگرام ہے تاش متاش، جو پتہ نہیں کئی سالوں سے آ رہا ہے، ایک دفعہ بند ہوا تو پرنس نے کہا نہیں اس کو دوبارہ کھولو، وہ بھی عین مغرب کے فوراً بعد وہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام پروگرام عالم اسلام میں، صرف پاکستان میں، ہر جگہ مغرب سے پہلے اور سحری کے وقت، کہ جب آپ کی عبادت کا ٹائم ہے اس وقت۔ یہ عکاس کے میلے پہلے بھی تھے، ابھی بھی تھے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، ارے پوری کی پوری دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا زندگانی کیا ہے سوائے لہو و لعب کے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو سورہ جمعہ آیت نمبر 11، تجارت اور لہو و لعب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے دور رہو۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 32، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، صرف لہو و لعب۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ متاع الغرور، سورہ حدید آیت نمبر 20، کہہ رہے یہ تو دھوکے کا سرمایہ، دھوکے کا سودا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو جائز ہے، لیکن چونکہ آپ کو غفلت میں مبتلا کر رہی ہے، آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا رہی ہے، اس لیے جائز۔ آخری تفریح کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اس تفریح کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، درود پڑھ دیں۔ نہج البلاغہ کے خطبہ مکتوب 45 میں لکھتے ہیں، کس کو لکھتے ہیں؟ عثمان بن حنیف، ان کے بہت اچھے صحابی دستراز۔ مولا علی نے جس کو اپوائنٹ کیا ہو بصرے کا یا کسی بھی جگہ کا گورنر، یقیناً وہ ایک بہترین انسان ہوگا، مولا کی نظر انتخاب دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ ان کو کسی نے اپنے ہاں دعوت پہ بلایا اور وہ چلے گئے، اور یہ بات مولا علی تک پہنچ گئی۔ مولا علی نے پورا خط لکھ ڈالا اس بات پر کہ تم دعوت میں گئے کیسے۔ کوئی وہ نہیں تھا، یعنی حرام نہیں تھا، لیکن جس منصب پر وہ فائز تھے، اس منصب پر رہ کر آپ کو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ امریکہ میں باقاعدہ اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ اگر کسی غیر ملکی دورے پہ جائے گا تو اتنی حد تک کہ تحائف جو ملیں گے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن بہت ہی قیمتی تحفہ ملے گا تو وہ حکومت کے خزانے میں جمع کرانا ہوگا۔ آپ دیکھیں، جو احتیاط اسلام، جو احتیاط مولا علی بتا رہے ہیں، اس احتیاط پر غیر عمل کر رہے ہیں۔ اب سنیے، لگتا ہے کہ مولا علی نے یہ خطبہ، یہ مکتوب ہمارے لیے، مولا فرماتے ہیں، بڑا طویل خطبہ ہے، جا کے آپ پڑھ لیے گا، لیکن آخری ٹکڑا جو ہماری گفتگو سے مناسبت رکھتا ہے، مولا فرماتے ہیں آخری ٹکڑے میں کہ کیا میں اس بات پر مگن رہوں کہ لوگ مجھے امیر المؤمنین کہیں؟ کیا میں زمانے کی سختیوں میں مومنین کا ہمدرد اور ساتھی نہ بنوں؟ کیا میں زمانے کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں؟ کیا میں ہمیشہ اس بات پر فکر مند رہوں کہ مجھے اچھے اچھے کھانے کھانے ہیں؟ کیا میں اس بندھے ہوئے جانور کی طرح ہو جاؤں جو ہمیشہ چارے کی فکر میں رہتا ہے؟
کیا میں اس کھلے ہوئے جانور کی طرح ہو جاؤں جو ہر جگہ منہ مارتا پھرتا ہے اور اپنے مقصد سے غافل ہے؟ اب دیکھیں کتنی خوبصورت لگتا ہے کہ یہ تمام ہدایات ہمارے لیے. کیا میں اپنے امیر المومنین ہونے میں مگن رہوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کریں؟ اچھا، ہم ہر فرد اپنی اپنی جگہ کسی نہ کسی لگژری، کسی نہ کسی نعمت، کسی نہ کسی آسائش کو اویل کر رہا ہے. یعنی ہم ماں ہیں فرض کر لیں تو ہمارا حکم چلتا ہے بچے پر، ہماری ایک آواز پہ ٹی وی بند ہو جاتا ہے. ایک آپ کہیں دیکھیں بھائی میرے یہاں کتنا روب ہے. پھر آپ کے شوہر آتے ہیں، سبوں پہ سانپ سونگ جاتا ہے، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، سب اپنے کمروں میں دبک جاتے ہیں. باپ کہتا ہے دیکھو میری کیا ہیبت ہے، میرے سامنے کوئی جسے کہتے ہیں کہ پر بھی نہیں مار سکتا. پھر جو ہے وہ بچہ آتا ہے روتا ہوا، امی میرا کھلونا ٹوٹ گیا، مجھے کھلونا لا کے دے. وہ ضد کرتا ہے اور باپ اس کو کھلونا، بیٹا کہتا ہے دیکھو میری کتنی جسے کہتے ہیں ہیبت ہے. باپ کی ہیبت اپنی جگہ، میری عزت اپنی جگہ. میری ایک ضد پر باپ تھکا مارا آیا تھا لیکن کھلونا لے کے دوبارہ چلے. تو ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ، ماں ہو، باپ ہو، اولاد ہو، بزرگ ہو. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو گورنر ہیں، چیف منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، حکومت میں ہیں، نہیں. ہر شخص اپنی جگہ کوئی نہ کوئی ہیبت، کوئی نہ کوئی منصب، کوئی نہ کوئی طاقت اور قوت رکھتا ہے. ہم اس میں مگن رہتے ہیں، مسحور رہتے ہیں، مسرور رہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو بڑی، دیکھیں لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ ہم سے ڈرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو مولا کہتے ہیں کہ مولا سے زیادہ فخر کا سزاوار کون ہوگا؟ تو مولا کہتے ہیں کیا میں اسی بات میں مگن رہا ہوں؟ کیا مجھے اسی لیے پیدا کیا گیا بس میں حاکم بن گیا ہوں، بس میں خوش رہا ہوں، بہت بڑا کمال، بہت بڑی اچیومنٹ میں نے لے لی؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کی زندگیوں کے لیے ساتھی اور مونس ہمدرد گزار نہ بنوں؟ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، آپ اس نعمت کو شیئر کریں. آپ کے پاس کوئی خوشی کے لمحات ہیں، آپ لوگوں کو بھی شریک کریں اپنے ساتھ لے جا کر یا اس نعمت میں شیئر کر کے. پھر ایک جگہ تو ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ میں غذا کی بدمزگی میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں. ایک جگہ ترجمہ ہے کہ میں زندگی کی بدمزگی میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں. تو مولا جو کی روٹی کھاتے تھے. اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ آدم سے افضل کیسے؟ پھر وہی بحث شروع ہو جائے گی علی انبیاء سے افضل کیسے؟ تو بھئی وہ مولا فرماتے ہیں میں آدم سے افضل ایسے کہ آدم کو گندم کا دانہ کھانے کا منع کیا تھا پھر بھی کھایا، مجھے نہیں منع کیا لیکن میں نے پھر بھی نہیں کھایا. تو میں جو بھی روٹی کھاتا ہوں، معمولی غذا کھاتا ہوں تاکہ جو نہیں کھا سکتے وہ مجھے دیکھ کر سبق حاصل کریں اور میں ان کے لیے نمونہ بنوں. اور کیا دیکھیں اب فلسفی، آپ جو لفظ سن رہے ہیں کہ میں کیا اس بندھے ہوئے جانور کی طرح ہو جاؤں جو ہر وقت چارے کی فکر میں رہتا ہے؟ ہم بھی بندھے ہوئے جانور ہیں. امی پیزا کھانا ہے، امی پیزا کھانا ہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن، ایک ہفتہ گزر گیا، وہ پیزا آپ کے ذہن میں ہے. امی مجھے موبائل خریدنا ہے، امی مجھے موبائل. جب تک موبائل ہاتھ میں نہیں آیا آپ اس موبائل کو. تو ہم بھی بندھے ہوئے جانور ہیں. جب تک ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی ہم اس خواہش کے پورا ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. تو جس کے پاس نہیں ہے وہ خواہش، آرزو، تمنا کو لیے ہوئے گھوم رہا ہے. اور جس کے پاس ہے، یعنی اب آپ کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو اب آپ جو چاہیں کریں، کسی کا حق ماریں، اپنے گھر میں سونا جمع کریں، اپنے گھر میں روپے پیسے جمع کریں اور اپنی خواہشات پورا کریں. کہ کیا تم اس جانور کی طرح بن گئے ہو کہ جسے کھلا چھوڑ دیا؟ کیا میں خود اس جانور کی طرح بن جاؤں کہ جو جس جگہ چاہے منہ مارتا پھرے؟ تو یہ انسان کی نفسیات ہے کہ انسان دنیا کی خواہشات میں مگن رہتا ہے، دنیا کی رنگ رنگلیوں میں مگن رہتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہو پاتا کہ میں اپنی زندگی کو کن لہو و لعب کے کاموں میں خرچ کر رہا ہوں. اس کے بعد ان تفریحات کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ان تفریحات کا متبادل کیا ہے، اور ہم کون سے ایسے کام ہیں جن کو کر کے ان حرام یا حرام شدہ، حرام کی آمیزش لیے ہوئے تفریحات سے بچ سکتے ہیں. کون سی تفریحات ہمیں خدا کے قریب کر سکتی ہیں، کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جائز تفریحات حاصل کرنے کی اور ان سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حرام آمیز یا حرام تفریحات سے دور رکھ، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.